مولانا قاسم نانوتوی ہندوستان کے ایک جید عالم دین تھے جن کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کی حقانیت کی ترویج میں گزر گئی۔ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اکثر اوقات وہ غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالر سے بھی مناظرہ کیا کرتے تھے، اور ان علمی مباحث کے دوران ان کے اپنے دین سے ہی وہ اسلام کے حق میں ایسی دلیلیں لے کر آتے تھے کہ مخالف بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک مناظرے میں جب دلیل کی دنیا میں عیسائی پادری مولانا قاسم نانوتوی سے ہار گیا تو پھر اس نے ایک ایسا چیلنج کیا کہ مولانا خاموش ہو کر سوچ میں پڑ گئے اور بظاہر یوں لگا کہ مسلمان ہار گئے ہیں، لیکن پھر اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہو گیا کہ اسلام کے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی۔ دوستو، ایک عیسائی پادری نے مولانا قاسم نانوتوی کو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے چیلنج کیا، اور دلائل کے میدان میں عیسائی پادری کو جب شکست کھانا پڑی تو وہ ایک نیا چیلنج لے کر آ گیا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دلیل کے میدان میں کوئی ہار جائے تو وہ عجیب و غریب قسم کے چیلنجز لے کر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یوں کر کے دکھاؤ تو اس کے بدلے میں پھر ایسا کر کے دکھا دوں گا۔ حالانکہ ایسے چیلنجز حق اور باطل کو علیحدہ کرنے کے لیے معیار ثابت نہیں ہوتے۔ اس پادری نے مولانا قاسم نانوتوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ سارا بحث مباحثہ چھوڑیے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی آسمانی کتاب یعنی بائبل کو آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کو آگ میں پھینکیے۔ جس کی کتاب آگ سے محفوظ رہے گی ہم مان لیں گے کہ وہ دین سچا ہے۔ ہم دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میری بائبل بچ گئی تو خداوند میرے ساتھ ہے، اور اگر آپ کا قرآن بچ گیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا قاسم سر جھکا کر خاموش اور پریشان بیٹھ گئے تو دوسری جانب عیسائیوں نے شور مچا دیا کہ مسلمان ہار گئے، انہیں معلوم ہے کہ ان کا قرآن معاذ اللہ جل جائے گا اور ہماری بائبل محفوظ رہے گی۔ مگر دوستو، ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور سچے بندوں کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مولانا قاسم کافی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ جب شور و غوغا حد سے بلند ہونا شروع ہوا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عیسائی پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو آگ میں پھینک سکوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ اور میں قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں، اور دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ ہم دونوں میں سے جو بھی جلنے سے محفوظ رہا تو دنیا جان لے گی کہ کون سا کلام برحق ہے۔ مولانا قاسم کی یہ منطق سننا تھی کہ عیسائی پادری کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ بائبل کے اوپر کیمیکل لگا کر لایا تھا کہ جس سے وہ آگ سے محفوظ رہتی۔ مگر مولانا قاسم نے اپنی دلیل سے اسے یہ چیلنج کیا کہ وہ اپنی بائبل کو سینے سے لگائے، اور مولانا قاسم قرآن پاک کو سینے سے لگا کر آگ میں چھلانگ لگا لیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ عیسائی پادری مقابلے سے بھاگ کھڑا ہوا، اور اس مناظرے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرے عام فتح دے دی۔ بعد میں جب مولانا کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسی منطق کیوں نکالی تو مولانا قاسم نے کہا کہ میں کافی دیر سوچ بچار میں پڑا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے تو میں کیوں نہ ایمان و توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج دوبارہ آگ میں چھلانگ لگا دوں۔ شاید اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام اور قرآن مجید کی برکت سے مجھے بھی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ بس یہی بات تھی کہ میں نے چیلنج عیسائی پادری کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ دوستو، کہیے کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ایک عاشق نے اللہ کے کلام اور اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا اتنی پسند آئی کہ اس مناظرے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔